اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے کیونکہ شاید یہ آخری دفعہ ہو جب آپ مدینے کو اس نظر سے دیکھیں۔ یہ صرف سفر کی کہانی نہیں، یہ اس دل کی کہانی ہے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچ کر خود کو بھول جاتا ہے۔ آج میں آپ کو لے چلوں گی اس سفر کی طرف، اس شہر میں جہاں جا کر دعا بھی رو پڑتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جب ہم مدینہ شریف گئے تو میں نے یہ راستے میں اور وہاں پہنچ کے روضہ مبارک پہ کچھ ویڈیو بنائی۔ میں نے کہا میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی، کچھ دل کی باتیں کروں گی۔ صرف ایک شہر نہیں، یہ مومن کے دل کا سکون ہے۔ جب سفر شروع ہوتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا انتظار کر رہا ہو۔ روڈ ہو یا فلائٹ، ہر لمحہ بس ایک ہی خیال ہوتا ہے، مدینہ کب آئے گا؟ اور پھر جب مدینے کے قریب پہنچتے ہیں تو دل خود بخود کہہ اٹھتا ہے، یا اللہ شکر ہے، یا اللہ شکر ہے تو نے بلا لیا۔ مدینے میں سب سے پہلا قدم، جب آپ مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں آپ کو خود بخود ایک رونا آتا ہے کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زیارت نصیب فرمائی۔ جیسے مدینے کی زمین پر قدم پڑتا ہے انسان محسوس کرتا ہے کہ یہاں سب کچھ الگ ہے، یہاں کی ہوا میں رحمت ہے، یہاں کی فضا میں محبت ہے، اور یہاں کا سکون لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ دل چاہتا ہے کہ ایک دھیمی آواز میں کہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں کوئی غریب نہیں ہوتا کیونکہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زیارت، اور پھر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اپنی کیفیت کو بیان کر سکوں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے۔ آپ روضہ پاک کی زیارت کرتے ہیں، وہ سبز گنبد دکھائی دیتا ہے۔ وہ سبز گنبد دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکل آتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتا ہے، دل تیز تیز دھڑکتا ہے، ایسے پاؤں کانپ اٹھتے ہیں، اور زبان سے صرف یہی نکلتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہاں کی نماز الگ نماز ہوتی ہے، یہاں کا سجدہ الگ ہی ایک خوشی محسوس کرتا ہے انسان، اور یہاں کی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سفر، اور پھر وہ سب سے مقدس لمحہ، سبحان اللہ۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھیرے دھیرے آگے آپ بڑھتے ہیں اور آپ کے قریب آتا جاتا ہے، وہ
خوبصورت منظر تو ہر قدم پر دل اور زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر کسی کو بولنا نہیں آتا، بس آنسو ہی زبان بن جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی خوش قسمتی پر رشک آتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک بلایا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں دنیا کے بادشاہ بھی سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر انسان اپنی ہر غلطی یاد کر لیتا ہے کہ میں اتنا گناہوں سے بھرا پڑا ہوں، اور دل سے کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا نبی ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں مانگی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ سلام اور درود شریف کا وہ لمحہ جب سلام پیش کیا جاتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لگتا ہے جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان صرف اپنے لیے نہیں، اپنے ماں باپ، اپنے گھر والوں کے اور اپنی پوری امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہاں پہ سب یاد آتے ہیں، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سب کے لیے، اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کروں، کیونکہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے، اور دل سے ہی ایک ہی خواہش نکلتی ہے، یا اللہ ہمیں یہاں بار بار بلا۔ مدینہ شریف میں دل کو ایسا سکون ملتا ہے، اور ایسا سکون کہیں اور نہیں ہے۔ اور مدینہ شریف میں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، لیکن رخصتی کا لمحہ سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ دل نہیں مانتا، آنکھیں بھر آتی ہیں، اور زبان کہتی ہے مدینہ ہم واپس آئیں گے۔ یہ نصیبوں کا سفر ہے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو بس پھر انسان ہر مشکل، ہر ہیچ کو نکل سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ شہر صرف یادوں میں نہیں، یہ دل میں بس جاتا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ مدینے نے آپ کو بھی یاد کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، اپنے گھر کی بھی زیارت نصیب فرمائے، اور مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر بھی بار بار بلائے۔ اور اگر آپ کا دل بھی اس ویڈیو کے دوران رو پڑا ہو تو سمجھ لیجئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔